الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم نے جن و انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری پیدائش کا مقصد بتاتے ہوئے فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ ہم جس رب کو مانتے ہیں، کیا اس کی مانتے ہیں یا نہیں مانتے، یہ بھی ہمیں غور کرنا۔ صرف رب کو مان لینا کافی نہیں ہے، رب کی ماننا بھی ہمیں ضروری ہے۔ آج ہمارا عالم یہ ہو گیا، ہم اسے مانتے تھے مگر اس کی مانتے ایک نہیں ہیں ہم۔ تو ہمیں اپنی زندگیوں کو دیکھنا ہے۔ جب اللہ نے ہمیں اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ اگر آپ کا بیٹا اگر آپ کی بات نہ سنے تو کیا کہتے آپ؟ ساری زندگی تمہارے لیے گزار دی اور تم نے کیا کر رہے ہو؟ ہماری بات نہیں سن رہے، ہماری نافرمانی کر رہے ہو۔ اور ہمارا عالم کیا ہو گیا ہے؟ ہماری زندگی 40 سال 50 سال 60 سال کو پہنچ گئی ہے رب کی نافرمانی میں، مگر کبھی وہ ہمارے اوپر رکس نہیں روکتا، کبھی ہمارے اوپر وہ پانی کو کڑوا نہیں کرتا، نہ کبھی ہمارے گناہوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا۔ وہ اتنا پردہ پوشی کرنے کے بعد، اتنا احسان کرنے کے بعد اس کی نافرمانی کرنا، یہ بہتر بات نہیں ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، بے بندگی زندگی، بے بندگی شرمندگی۔ ہماری زندگی بے بندگی رہے گی، اللہ کی بندگی نہ کریں گے تو صرف شرمندگی ہوگی، دو جہاں میں شرمندگی ہوگی۔ تو ہمیں اپنی زندگیوں کو دیکھنا ہے کہ ہم اللہ اور رسول کی فرما برداری میں زندگی گزارے یا نافرمانی میں زندگی گزارے۔ اگر فرما برداری میں زندگی گزارے تو الحمدللہ کہ اللہ نے یہ توفیق دی ہے، اگر نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں تو ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ کل ایک دن آنے والا ہے جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں۔ اگر وہ پوچھے کہ اگر ساری زندگی میں نے تجھے نعمتوں سے سرفراز کیا، کیا تو نے میرے لیے کیا کیا، کیا کہیں گے وہاں جا کر؟ ہمارے جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہماری آخرت ہوگی، ہمیں معلوم ہے۔ اس کے باوجود ہماری کوتاہیوں کا کیا عالم ہے؟ رمضان آ چکا ہے مگر ہمارے گناہوں سے باز آئے نہیں ہیں ابھی ہم۔ رمضان آ گیا ہے وہی جھوٹ بولنا، رمضان آ گیا ہے وہی ہمارا بےہودہ کامیں کرنا نہیں چھوڑے ہم نے۔ رب کا مہمان ہمارے پاس آ چکا ہے مگر ہماری کاہلی سستی ابھی باقی ہے ہمارے اندر۔ ہم نے رمضان میں کتنا رب کو راضی کیا، ہمیں یہ غور کرنا چاہیے۔ ایک روزہ ہمارا گزر گیا ہے، کیسے ہمارا روزہ گزرا؟ یہ روزے میں ہم نے رب کو راضی کرنے کے کام کیے یا نہیں کیے؟ ہمیں یہ غور کرنا چاہیے۔ اگر ہم ایسے ہی زندگی گزار دیتے جائیں گے یا پرواہ نہیں کریں گے تو وہ وقت آنے والا ہے جب صرف شرمندگی کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بندہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے گا، اے مالک ایک مرتبہ دنیا میں بھیج تاکہ تیری عبادت کر سکے۔ کہا جائے گا نہیں، وقت گزر گیا، اب نہیں بھیجا جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار میں دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا۔ تو آج ہمارے پاس وقت ہے، اس کی قدر کرے، اور اتنا بڑا مہینہ رمضان کا مہینہ ہمارے پاس ہے، اس کی قدر کرے۔ یہ رمضان کے مہینے کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی بندہ ایک فرض ادا کرتا ہے تو اللہ 70 فرضوں کا ثواب عطا کرتا ہے، اگر کوئی نفل ادا کرتا ہے تو اللہ فرض کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو ہمیں کثرت سے اس مہینے میں عبادت کرنی چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا پورا مہینہ بستر پر تشریف نہیں لے جایا کرتے کیونکہ اس میں رب کو راضی کیا کرتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دن میں روزہ رکھتے، رات میں قیام کیا کرتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دن میں روزہ بھی رکھیں، رات میں تراویح بھی ادا کریں، تہجد ادا کریں۔ تہجد گزار بننے کا یہ بہترین موقع ملتا ہے ہمیں۔
اگر کوئی بندہ سحری میں اٹھتا ہے، روز تہجد پڑھ لیتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اور رمضان کے بعد بھی تہجد میں اس کی نیند ہوشیار ہو جائے گی۔ تو ہمیں پہلے اپنے آپ سے کوشش کرنی چاہیے کہ مجھے بدلنا ہے۔ اگر ہم ہی نہیں چاہے کہ بدلنا ہے تو کچھ نہیں ہوگا۔ رمضان ایسے آئیں گے، کئی آئیں گے چلے جائیں گے، اس کے بعد ہم چلے جائیں گے، نہیں بدلاؤ آئے گا۔ ہم اگر چاہیں گے بدلنا تو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اگر بندہ میرے ساتھ جیسا حسن ظن رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہو جاتا ہوں۔ اگر بندہ یہ چاہتا ہے کہ یہ رمضان میں نیک ہو جاؤں گا اللہ کی توفیق سے، تو اللہ اسے نیک کر دیتا ہے۔ اگر بندہ چاہتا ہے میں پرہیزگار ہو جاؤں تو اللہ اسے پرہیزگار کرتا ہے۔ جو بندہ نہیں چاہتا، اللہ تو بے نیاز ہے، وہ کیوں چاہے گا؟ ساری دنیا مل کر اس کی نافرمانی کر لے، اس کی شان میں کوئی فرق آنے والا نہیں۔ تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں سچے ارادے کرنی چاہیے، اے اللہ میں نیک بن کر رہوں گا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں جو گناہ ہوتا ہے انسان اس سے کمزور ہو جاتا ہے، اور جو نیکی ہوتی ہے اس سے انسان کو طاقت ملتی ہے۔ اور آج ہمارا عالم دیکھ لیجئے کیا حال ہو گیا ہے ہمارا۔ رمضان آ چکا ہے، بازاروں کا حال آپ خود بہتر جانتے ہیں، لیڈیز کا عالم بھی آپ جانتے ہیں، مرد حضرات کا بھی عالم آپ جانتے ہیں۔ لیڈیز شاپنگ کے لیے نکلتی ہے، رمضان سے پہلے نہیں کرتے، بڑی غلطی کرتے، رمضان میں نکلتے غیر مردوں کے دھکے پڑتے، اور وہ نوجوان بچیاں جسے اللہ نے اپنے فضل و کرم پر نہیں رکھا، چھوڑ دیا، اور وہ نوجوان بچے جسے اللہ نے چھوڑ دیا، ان کا عالم آپ دیکھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ نوجوان بچیاں جسم کی نمائش کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور نوجوان بچے اپنے خواہشات کو پورے کرنے کے لیے نمبراں دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور رمضان کا عالم دیکھے بازاروں میں جا کر نمبروں کے چٹیاں بنا کر دیا جاتا ہے اور بچیاں لیا کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد پر نظر رکھیں۔ یہ زندگی ایسے ہی نہیں گزار دینا ہے ہمیں کہ کل جائیں شرمندگی ہو، نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کل ہر چیز کا سوال کرے گا ہم سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے قریب ضرور ٹھہرائے گا، چند سوال کرے گا، اس میں سے ایک سوال بتاؤ تم اپنی جوانی کہاں گزارے؟ تو کیا کہے گا بندہ؟ اے اللہ تیری نافرمانی میں نے اپنی ساری جوانی گزار دی، تو نے جو جو حکم دیا تھا اس کو پامال کرتے ہوئے میں نے ساری زندگی گزار دی۔ کیا ہوگا اس وقت؟ اللہ کے جلال کا قیامت کے دن عالم یہ ہوگا، جو بے نمازی ہوگا یہ عالم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جب اس پر نظر کرے گا تو اس کے چہرے کا گوشت پگھل کر نیچے اتر جائے گا۔ یہ حالت ہوگی اللہ کے جلال کی، اور ہم کیا جواب دیں گے؟ اے اللہ تیری نافرمانی میں ساری زندگی گزاری، کیا عالم ہوگا؟ اور جو بندہ جو بندی اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارے، سوچے کیا وہاں پر خوشی کا عالم ہوگا، اللہ تعالیٰ کی عطاؤں کا کیا عالم ہوگا۔ جب اللہ پوچھے گا بتاؤ اپنی جوانی کیسے گزاری، تو جو اللہ نے توفیق دی، جو سجدوں میں اپنی جوانی گزاری، پرہیزگاری میں اپنی جوانی گزار دی، ذکر میں جوانی گزار دی، تو سوچے اللہ کے انعامات کیا ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اپنا دیدار کرائے گا، سوچے، اور روزگار کے بارے میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزگار کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا، اور دیدار کی لذت یہ ہے کہ بندہ لاکھوں سال بغیر پلک جھپ کے اللہ کے دیدار میں مشغول ہو جائے گا، اسے پتہ نہیں چلے گا کئی لاکھ سال گزر گئے ہیں میں رب کے دیدار میں مشغول ہوں۔ سوچے لذت کا عالم کیا ہوگا۔ کوئی ہمیں اچھی چیز نظر آتی ہے تو ہماری پلک نہیں جھپکتی، بس اسے دیکھتے ہیں، کیوں؟ ہمارا دل بہل جاتا ہے وہ چیز سے، ہمارا دل اس کے طرف اٹریکٹ ہو جاتا ہے تو اس کے طرف سے نظر نہیں آتی۔ تو سوچے لاکھوں سال گزر جا رہے ہیں رب کے دیدار میں، تو کیا عالم ہوگا رب کے دیدار۔ جنتیوں کی سب سے بڑی نعمت رب کا دیدار ہے، اور اسی سے نوجوان کو، نوجوان عورت ہو یا مرد ہو، اسے اللہ تعالیٰ محروم کر دے گا جو اپنی جوانی اس کی نافرمانی میں گزار دے گا۔ تو ہمیں اپنی زندگیوں کو دیکھنا ہے۔ ماں باپ، اللہ نے آپ کو بنایا ہے، اولاد کی نعمت سے سرفراز کیا ہے، تو ماں باپ کو اللہ نے حاکم بنایا ہے۔ آپ سے پوچھا جائے گا بتاؤ آپ کی اولاد کو آپ کے ماتحت دیا تھا، آپ نے کیسی تربیت کی؟ اگر اولاد نیک نکلی تو ماں باپ کو جنت میں لے جانے کا سبب بنے گی، اگر ماں باپ اولاد کی تربیت نہ کرے، یہ بری نکل گئی اولاد، نافرمان نکل گئی، تو یہ جہنم میں لے جانے کا بھی سبب بنے گا، کیونکہ ماں باپ کو اللہ نے حاکم بنایا ہے۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے،
ہمیں اپنی زندگیوں کو خود بھی دیکھنا ہے، اپنی اولاد کی زندگی کو بھی دیکھنا ہے۔ ماں باپ صرف ایسا نہ کرے بچی کو کالج میں ڈال دے، بچے کو کالج میں ڈال دے اور چھوڑ دے، ایسا نہ ہو۔ ہمیں ان کا ذہن رکھنا چاہیے، ان پر نگاہ رکھنا چاہیے کہ وہ کس کے فرینڈس کے ساتھ کیا ہے، ان کے فرینڈ سرکل کیسے، اچھے لوگ ہیں یا برے لوگ ہیں۔ اگر اچھے لوگ ہیں تو اچھے بنیں گے، برے لوگ ہوں گے تو برے بنیں گے۔ یہ نہ سمجھے میری بچی اچھی ہے سارے لوگ برے، ہرگز نہیں، وہ بھی برا بننے کے لیے دیر نہیں لگے گی۔ ہمیں اپنی اولاد کی صحبت دیکھنا چاہیے، پہلے ہماری اولاد کیسی صحبت میں بیٹھ رہی ہے، اچھی صحبت میں بیٹھ رہی ہے یا بری صحبت میں بیٹھ رہی ہے۔ اچھی صحبت میں بیٹھ رہی ہے تو شکر منائیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اولاد کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دوست ہوتا ہے وہ اسی کے دین پر ہوتا ہے، یعنی جو دوست کا مذہب ہوتا ہے وہی وہ مذہب اختیار کرتا ہے۔ اگر کوئی نان مسلم ہے اور مسلم اس کے ساتھ بیٹھ جائے تو یہ سوچے نا کہ ہمارا وہ ہے۔ آپ کا علم اتنا بڑا نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھو گے، تو آپ اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ آپ ہر دلائل دین کے پیش کر سکے، تو جب صحبت اچھی اختیار کرے۔ اگر برا دوست ہوگا بری صحبت اختیار کرے گا آپ کا بچہ، اچھا دوست ہوگا اچھی صحبت اختیار کرے گا۔ برے لوگوں میں بیٹھ گیا بچہ، آپ یہ سمجھ رہے میرا بچہ نیک ہے، ہرگز نہیں رہے گا، کچھ وقت گزرے گا آپ کا بچہ بھی برا ہو جائے گا۔ ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے، اپنی اولاد پر فکر کرنا چاہیے۔ وہ ماں باپ جو اپنی اولاد کو چھوڑ دیتے ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے وہ ماں باپ پر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد فتنہ ہے، اور یہی اولاد فتنہ ہوتی ہے جو ماں باپ چھوڑ دیتے ہیں۔ آج ماں باپ چھوڑ دیتے ہیں اولاد کو، نوجوان بچی ہوتی ہے، رات میں کہاں جا رہے نہیں معلوم ماں باپ کو، دن میں کہاں جا رہے نہیں معلوم ماں باپ کو، اور جب کچھ نازیبہ حرکت ہو جاتی ہے تو ماں باپ بڑا زور شور سے پکارا کرتے ہیں، چاہے بچے کے ماں باپ ہو یا بچی کے ماں باپ ہو، بڑا زور شور سے پکارا کرتے ہیں۔ بچی دھوکہ دے دی، بچی گھر سے بھاگ گئی، بچہ لے کر بھاگ گیا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب ماں باپ ڈھیل چھوڑ دیتے ہیں، جب ماں باپ اپنا فریضہ بھول جاتے ہیں، جب یہ حالات ہوتے ہیں، جب معاشرے میں آپ ذلیل اور رسوا ہو جاتے ہیں، تو آپ کو فکر کرنی چاہیے، اپنے آپ کی بھی فکر کرنی چاہیے، اپنی اولاد کی بھی۔ اور رمضان ہمارے لیے گولڈن چانس ہے نیک بننے کے لیے، ہم بھی نیک بنے، اپنی اولاد کو بھی نیک بنائیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے صدقے ہماری مغفرت فرما دے، ہو سکتا ہے اس رمضان سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تو ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو تیرے اور تیرے محبوب کے بتائے ہوئے طریقے پہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے کاروبار میں